بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے یہ ہے کہ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابن ماجہ میں یہ دونوں کتابیں صحاح ستہ کی ہیں، یعنی جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا صحیح، ان میں یہ دونوں کتابیں شامل ہیں۔ تو ان میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں جاگی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا۔ میں پریشان ہوئی، آپ کو تلاش کیا، آپ مجھے نہ ملے۔ تلاش کرتے کرتے میں باہر نکلی تو پاس ہی جنت البقیع تھا، یعنی بقیع کا قبرستان، تو وہاں پہ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہے، تو آپ نے مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا حضور اس وقت کہاں؟ تو نبی پاک نے کہا کہ یہ جو رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی دن 14 رات 15۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، حوالہ میں نے بتا دیا، ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ اور بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ اب ایک بکری کے بالوں کو گننا بڑا مشکل ہے، تو اتنی زیادہ بکریاں ہوں تو ان کے بالوں کو کیسے کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے برابر نہیں، بلکہ ان کے بال اور بالوں کے برابر بھی نہیں، فرمایا بالوں کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اب اس سے 2-3 باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے یہ عام رات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس رات قبرستان جانا بھی صحیح ہے، جیسا کہ نبی پاک کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اس رات اللہ کی خاص رحمت برستی ہے اور گناہگار لوگوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحاح ستہ میں ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں تم قیام کرو اور اس کے دن میں تم روزہ رکھو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اگرچہ ضعیف ہے، مگر محدثین جو علم حدیث کے ماہر ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ضعیف حدیث عمل میں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات قیام کرو۔ قیام سے یہ مراد نہیں کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، بلکہ قیام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجدوں کی صورت میں، نفلی نماز کی صورت میں، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ تو اسی لیے شب برات سے اگلے دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت چل پڑی ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، غیر مقلد، اہل حدیث تو نہیں، غیر مقلدین، یہ تو سرے سے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں شب برات کا۔ اور جو دیوبند ہیں وہ مانتے تو ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ مگر جو غیر مقلدین ہیں اور خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں تو محدثین نے جہاں حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو چیپٹر باندھے ہیں کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں، یہ زکوٰۃ کی حدیثیں ہیں، یہ جہاد کی حدیثیں ہیں، یہ رمضان کی حدیثیں ہیں، تو وہ ساری حدیثیں ذکر کر کے اس کے اوپر ایک عنوان باندھا ہے۔ جس طرح کسی بھی تقریر کا یا کسی بھی کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے نا، ٹائٹل ہوتا ہے، تو محدثین نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے چیپٹر ذکر کیے ہیں نا اپنی حدیث کی کتابوں میں، اسی طرح محدثین نے حدیث کی کتابوں میں شعبان کی 15ویں رات کا نام لکھ کر احادیث بھی ذکر کی ہیں اور چیپٹر عنوان بھی قائم کیے ہیں۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہیں، نام نہاد اہل حدیث، ان سے پوچھا جائے کہ اگر شب برات صرف پاکستان والوں کی ایجاد ہے، ان کی بدعت ہے، تو یہ جو محدثین گزرے ہیں آج سے 1000 سال پہلے تقریباً، انہوں نے شب برات کے بارے میں حدیثیں کیوں ذکر کی ہیں؟ تو شب برات کا ثبوت ملتا ہے حدیث میں، تو عبادت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، مگر جو خرافات ہیں، مثال کے طور پہ لائٹیں جلا لینا اور پھل جھڑیاں جلانا اور پھر دھماکے کرنا اور پٹاخے چلانا، اور اسی طرح جناب جو ہے اس قسم کی فضول رسمیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔
شب بیداری کریں، عبادت کریں، اللہ کو منائیں، روزہ رکھیں، ان ساری چیزوں کا ثبوت جو ہے یہ احادیث میں ملتا ہے۔